السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں ہم نے زکوٰۃ سے متعلق قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنا تھا کہ اللہ رب العزت نے اسلام کے 5 ارکان جو بنائے ہیں، جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اس میں سے ایک اہم ستون، ایک اہم رکن زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام ایمان والے، تمام مسلمان یہ روزی روٹی کے اعتبار سے بے فکر ہو جائے اور پیسے والے زیادہ پیسے والے اور غریب زیادہ غریب نہ ہوتے جائیں، بلکہ تمام لوگوں میں ایک بیلنس ہو۔ ہر گھر میں 2 وقت کا کھانا اور ان کی ضروریات اچھی طرح سے پوری ہو جائے، یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے۔ اور اپنی ذات کو زکوٰۃ نکالنے والے کو یہ ذاتی فائدہ ہوتا ہے کہ بخل اور کنجوسی یہ بہت خراب صفت ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اس کا ہمارے اندر سے خاتمہ ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے جس طرح سے ہم کو عبادتیں بدنی کرنے کا حکم دیا، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ سب بدن سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں۔ ہمارے بدن پر بوجھ آتا ہے، ہمارے جسم پر بوجھ آتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جیب پر بوجھ آ جائے اللہ کے لیے، اس لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو مشروع کیا کہ ہم اللہ کے لیے ایک مالی عبادت بھی کرنے والے بن جائیں، کہ ہم کو لگ رہا ہے کہ مال ہمارا ہے، ہم اس غلط فہمی سے نکل جائیں کہ یہ ہماری محنت سے، ہمارے دماغ سے، ہمارے علم سے حاصل کیا ہوا ہے۔ کیونکہ دوستو، اللہ رب العزت جب تک نہ چاہے تو ہماری محنت، ہمارا دماغ، ہمارا علم یہ کوئی بھی نفع نہیں دے سکتا۔ اب آج ہم زکوٰۃ سے متعلق اس کے مسائل کو سنیں گے کہ ہم نے پچھلے جمعہ کو جو چیزیں سنی، ہم کو شوق پیدا ہوا کہ انشاءاللہ ہم بھی زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو زکوٰۃ نکالنا یہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ کو سمجھ کر نکالنا اور صحیح جگہ تک پہنچانا یہ بھی فرض ہے۔ صرف زکوٰۃ کا نکال دینا کافی نہیں ہے، بلکہ مستحق تک، جو واقعی غریب ہو، مسکین ہو، اس تک پہنچانا ضروری ہے، ورنہ دوستو مقصد پورا نہیں ہوگا۔ ایسے کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں، لیکن صحیح ہاتھوں میں نہ جانے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ ان کی ادا بھی نہیں ہوتی اور مسلمانوں میں سے غریبی ختم بھی نہیں ہوتی۔ کیونکہ اکثر جو پروفیشنل لوگ ہیں، جن کا بھیک مانگنا پیشہ ہے، انہی کے ہاتھ میں لوگ زکوٰۃ دے بیٹھتے ہیں۔ اور اگر تھوڑا ان کی زندگی، ان کی پراپرٹی کو کھنگالا جائے تو ایک نارمل آدمی جو زکوٰۃ نکال رہا ہے، میڈیم کلاس، وہ جو مانگنے والے ہیں وہ ان سے آگے ہوتے ہیں، لاکھوں اور کروڑ کی پراپرٹی ہوتی ہے ان کی۔ ایسے کئی کیسز سامنے آتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گا کہ زکوٰۃ آپ نے نکالی ہے یا نکالیں گے تو صحیح ہاتھوں میں جانا اس کا ضروری ہے۔ یہ تحقیق کرنا ہمارے ذمے ہے، ہم جو ہے اس کی تحقیق کریں اور ایسے لوگوں کو تلاش کریں زکوٰۃ دینے میں جو واقعی مستحق ہو اور جو لوگوں سے مانگتے نہ ہوں۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو حالات میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کے پاس جو ہے خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ کہیں سے ہم کو روزی کا ذریعہ شروع ہو جائے، کام نہیں کرنا چاہتے، کام نہیں ملتا، یا پھر ملتا ہے تو اتنا ان کو روزی روٹی اتنی نہیں ملتی اس کے اندر جتنا کہ ان کو ضرورت ہے واقعی۔ تو ہم اپنے آس پاس میں، آس پڑوس میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اگر وہ لوگ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو وعیدیں ہیں
کہ زکوٰۃ کا مال جس مال کے ساتھ مل جاتا ہے وہ اس مال کو بھی برباد کر دیتا ہے جس کی زکوٰۃ نہ نکالی گئی ہو۔ تو سب سے پہلے سمجھیں کہ زکوٰۃ کا ایک نصاب ہوتا ہے کہ اگر اتنا مال کسی کے پاس ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے تو اگر کسی کے پاس سونا ہو 7.5 تولہ سونا یا اس سے اوپر ہو، 7.5 تولہ ہو یا اس سے اوپر ہو، 8 تولہ 9 تولہ 10 تولہ، تو اس شخص پر زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہو جاتا ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا کم سے کم ہو۔ اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے لیکن 52.5 تولہ چاندی ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا سونا بھی نہیں ہے اور چاندی بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پیسہ ہے، کیش ہے، 52.5 تولہ چاندی کا آج میں نے حساب کیا تقریباً 40,000 روپے ہوتا ہے۔ اگر اپنی ضرورت اصلیہ، حاجت اصلیہ سے زیادہ ایکسٹرا اماؤنٹ کسی کے پاس 40,000 روپے ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ کا دینا فرض ہو جاتا ہے۔ اب حاجت اصلیہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کرائے کے گھر میں رہتا ہے، وہ کرایہ نکال کے، ایک آدمی کے کھانے پینے کی ضرورت ہے، سامان بھرتا ہے گھر میں کھانے پینے کا، وہ نکال کے، بچوں کی فیس ہے اسکول کی، بچوں کے خرچے ہیں، فضول خرچی کی بات نہیں، ضرورت کی بات کر رہا ہوں، جتنی ضرورتیں ہیں وہ نکال کر اگر اس کے پاس 40,000 روپے بچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ اکثر ہمارے گھروں کے اندر عورتوں کے پاس سونے کی چیزیں ہوتی ہیں، جویلری ہوتی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ نکالے، یہ اس کا احسان ہوگا بیوی پر۔ لیکن اگر شوہر کے پاس زکوٰۃ نکالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں یا شوہر اپنی بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ نہیں نکالنا چاہتا تو اس شوہر پہ تو فرض نہیں ہے، لیکن جس کا سونا ہے، بیوی کا سونا ہے، بیوی کی ملکیت ہے اس کے اوپر، اب اگر شوہر نہیں نکالتا تو یہ بیوی اپنی طرف سے خود زکوٰۃ نکالے گی، اس پہ فرض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ بیوی کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، صرف سونا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے، مسئلہ یہ کہتا ہے کہ بیوی اپنے سونے میں سے کچھ حصہ بیچ کر زکوٰۃ نکالے، وہ تھوڑا سا چلے جائے گا لیکن وہ باقی میں برکت ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، زکوٰۃ کو نہ نکالا گیا، تو وہ تھوڑا زیادہ کو لے کے جائے گا، تھوڑا کیا ہو جائے گا۔ کئی لوگ ہیں جو اللہ رب العزت ان کو مال دیتا ہے، سونا دیتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسا ہوتا ہے کہ دواخانوں کے چکر میں وہ سونا ختم ہو جاتا ہے، گروی رکھنے کی نوبت آتی ہے، بیچنے کی نوبت آتی ہے، پھر آدمی سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ حالانکہ جب آدمی پر حالات آئے، بلکہ حالات آنے کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے آدمی نے، بلکہ اللہ رب العزت کے لیے کھلے دل سے وہ اپنی تمام چیزوں کی زکوٰۃ نکالے جس طرح اللہ نے احسان کیا۔ اگر کسی عورت کے پاس سونا ہے، کسی مرد کے پاس پیسہ ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ اور اس میں سے کتنا مانگ رہا ہے اللہ رب العزت؟ صرف 2.5%، صرف 2.5%۔ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو اس میں سے صرف اس کو 2,500 اللہ کا حصہ نکال کر غریبوں کو دینا ہے۔ پھر اللہ رب العزت دنیا میں اس کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیں گے اور آخرت میں اتنا بدلہ دیں گے کہ آدمی سوچے گا کہ 2.5% زکوٰۃ کیوں فرض تھی، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جتنا میرے پاس مال تھا سب صدقہ کر دیتا، کیونکہ وہ بدلہ ویسا ملنے والا ہے اللہ کے پاس۔ اور نہ کرنے پر دنیا میں سزا اور آخرت میں بھی سزا۔ اس لیے دوستو ہم کھلے دل سے زکوٰۃ نکالنے والے بنے، غریبوں کا حق ان کو پہنچانے والے بنے، اور جیسے میں نے کہا کہ صحیح جگہ تک پہنچانے والے بنے، کسی غلط ہاتھ میں ہماری زکوٰۃ نہ پہنچے، غلط ہاتھ میں پہنچنے پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب آپ بولیں گے یہ کیا ٹینشن ہے، پہلے تو نکالنا، پہلے تو جیب سے کڑک کڑک نوٹ نکالنا، اور پھر آپ بول رہے کہ صحیح جگہ نہیں پہنچے گی تو قبول بھی نہیں ہوں گی، ڈبل ٹینشن، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسے دوستوں ہم کو بہت سارے ٹینشن ہوتے رہتے ہیں روز۔ جیسے مثال کے طور پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسکیم آ گئی، بھائی آدھار کارڈ نکالنا ضروری ہے، تو نکالتے کہ نہیں نکالتے؟ صبح جب نیا آدھار کارڈ نکلا تھا
تو رات بھر میں نے دیکھا کہ رات بھر لوگ وہاں پہ لائن لگا کے بیٹھتے تھے، پھر صبح اس میں سے 50 لوگ کا نمبر آتا تھا، باقی گھر پہ جاؤ، رات بھر بیٹھ کے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو بولے یہ کیا ٹینشن، اس سے اچھا بنائیں گے ہی نہیں، ایسا کسی نے بولا؟ پین کارڈ بنانا نہیں، بہت ٹینشن ہے، پیسہ خرچہ ہوتا ہے، بنائیں گے ہی نہیں۔ تو دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو کام گلے میں آئے گا، ایسا ہو جائے گا۔ تو کیا کرتے ہیں، رات بھر جاگ کے پیسہ خرچہ کر کے مشقتوں کو برداشت کر کے رشوت کھلا کے اپنا کام بنا ہی لیتے ہیں، اور آخرت سے ہم اتنے غافل ہو گئے کہ اللہ رب العزت ایک چھوٹا سا حصہ اپنے لیے مانگ رہا ہے، غریبوں کے لیے مانگ رہا ہے، تو بولے ٹینشن ہے، نکالو بھی اور صحیح جگہ تک بھی پہنچاؤ۔ ایسا نہ سوچے دوستو، آخرت میں جب ہم کو انعامات ملیں گے تو ہماری جو بہت وارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ، اس یقین کے ساتھ کوئی بھی عمل کرے۔ دیکھو دوستو، روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب جنت کو بنایا ہے تو جبرائیل امین سے کہا، اے جبرائیل جاؤ جنت کو دیکھ کے آؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور چکر لگا کے آئے، اور پھر انہوں نے فیڈ بیک دیا، تاثرات پیش کیے، اے اللہ آپ نے ایسی جنت بنائی ہے، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جنت کو مشقتوں سے، پریشانیوں سے، حالات سے، نمازوں سے، زکوٰۃ سے، روزے سے ڈھانپ لیا۔ حضرت جبرائیل سے کہا ہم دیکھ کے آؤ کہ یہ سب چیزیں کرو گے تو پھر جنت ملے گی۔ تو جبرائیل علیہ السلام دیکھ کر آئے اور کہنے لگے اللہ ابھی تو مشکل لگتا ہے کسی کا جانا۔ پھر اللہ رب العزت نے جہنم کو بنایا، اس میں عجیب عجیب عذابات، اور ایک مثال ہی لے لے دوستو، جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 1000 درجے زیادہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی کو جہنم کی آگ میں کچھ دیر رکھا جائے اور پھر دنیا کی آگ میں اس کو رکھا جائے، وہاں سے نکال کر یہاں پہ ٹرانسفر کیا جائے، تو دنیا کی آگ میں سو جائے گا آرام سے۔ ہو کیسی آگ ہوگی، ہم ایک موم بتی کا چھٹکا برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ایسی جو ہے جہنم کی ہولناکی اللہ رب العزت نے بنائی، اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ جہنم کو۔ جب دیکھ کے آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اللہ یہ عجیب چیز آپ نے بنائی ہے، اس کے بارے میں کوئی سنے گا تو کبھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کو خواہشات سے گھیر لیا، جو دل میں چیزیں آتی ہے، گناہ کے جذبے آتے ہیں، گناہوں سے گھیر لیا، تھیٹروں سے گھیر لیا، اور عجیب عجیب چیزوں سے جو آدمی کو اچھی لگتی ہے اس سے گھیر لیا، میوزک سے گھیر لیا۔ اب جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ دیکھ کے آؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام دیکھ کر آئے اور کہنے لگے اللہ شاید اب اس سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ تو دنیا کے اندر جو ہم کو مشقتیں ہو رہی ہیں اعمال کی وجہ سے، ہمارے جیب پہ بوجھ پڑ رہا ہے، ہمارے جسم پہ بوجھ پڑ رہا ہے، ہم کو بھوکا رہنا پڑ رہا ہے اللہ کے واسطے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہم کو انعامات سے نوازنے والے ہیں۔ اور قیامت تو بہت دور ہے، اللہ نے فرمایا بہت قریب ہے، ہم سوچتے بہت دور ہے، اچانک میں آ جائے گی، لیکن دوستو اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں برکت دیں گے، دنیا میں بھی ہم کو کامیاب کریں گے، ہم کو نیک اور صالح اولاد دیں گے۔ دوستو ایک آدمی کے پاس خوب پیسہ ہے، مال دولت ہے، زکوٰۃ نہیں نکالا، خوب اللہ نے اس کو دیا ہے، لیکن اولاد کے اعتبار سے اس کو اللہ نے پریشان کر دیا ہے۔ ایسی اولاد ملی ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اس سے بہتر اولاد نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ ایک غریب آدمی کو اللہ نے اچھی اولاد دی ہے، وہ غریب اولاد جو ہے اس کو مہینے کو لا کر 5000 روپے ابو کو دیتی ہے، ابو یہ میرے محنت کی کمائی ہے، تو اس میں اس کا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے کو اللہ نے اچھے اولاد دی۔ تو یہ نہ سوچیں کہ ہمارا پیسہ ختم ہو رہا ہے، ہمارے جیب پہ بوجھ پڑ رہا ہے، اللہ زندگی میں کچھ اور طریقے سے آپ کو سکون دیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو زندگی میں اللہ رب العزت مال ہونے کے باوجود پریشان رکھیں گے، بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کورٹ کچہریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پیسہ ہونے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس کو دل پر لے دوستو، اللہ رب العزت کے جتنے احکامات ہیں ان کو ہم کیا کریں گے، خوش دلی سے کریں گے۔ اور ایک چیز، جیسے میں نے کہا کہ سونا چاندی ہے تو اتنا ہے مال اتنا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نکلے گی۔ اب کتنی نکلے گی تو ہم سونے کا حساب کس طرح لگائیں گے؟ مثال کے طور پر ہمارے پاس 10 تولہ سونا ہے، آج اگر 22 کیرٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کی قیمت 56,000 کے آس پاس ہے، تو 5,60,000 روپے ہوئی 10 تولہ سونے کی۔ اب وہ 5,60,000 کو ہم کیلکولیٹر پہ لکھیں گے، 5,60,000، اور اس کو تقسیم کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے
40 سے کتنے سے ڈیوائڈ کریں گے؟ 40واں حصہ نکالیں گے، مطلب 2.5% نکالیں گے۔ 40واں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 2.5% ہوتا ہے۔ تو ہم 40 سے اس کو تقسیم کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے، تو جو اماؤنٹ نیچے آئیں گی وہ زکوٰۃ ہوں گی۔ ایک آدمی کے پاس جو ہے 2 لاکھ روپے ہیں، اب اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے، تو سیدھا اس کا حساب کرے گا، 2.5% اس کی نکالے گا تو 2 لاکھ کی زکوٰۃ ہو گئی 5,000 روپے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر کسی کے پاس 50,000 روپے ہیں، اس کی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو 1,250 روپے اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ آسان ہے، 2.5% ہم کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اسی طرح دوستو ہمارے پاس پراپرٹی ہے، ہم نے انویسٹ کی نیت سے پیسہ کہیں پہ لگایا ہے، فلیٹ لیا ہے، شاپ لیا ہے، اپنے رہتے گھر کے علاوہ ہم نے اور گھر لیے ہیں، اور نیت یہ ہے کہ جیسے ہی اچھی رقم آئے گی تو اس کو بیچ دیں گے، پروفٹ کمائیں گے۔ تو جو بھی تجارت کی نیت سے ہم نے خریدا ہے اس کے اوپر بھی اس کی موجودہ قیمت کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے 20 لاکھ روپے بکنگ میں ڈالے کہیں پہ، 20 لاکھ روپے کا فلیٹ لیا، اب جو ہے وہ تیار ہوا مال اور ہمارے ہاتھ میں ملا، اور ہمارا سال پورا ہو گیا زکوٰۃ کا کہ ہم کو 10 تاریخ کو زکوٰۃ نکالنی ہے رمضان میں، اس کی قیمت 25 لاکھ ہو گئی۔ اب 25 لاکھ پہ زکوٰۃ نکلے گی، 20 لاکھ پہ نہیں۔ خدا نہ خواستہ ہم نے 20 لاکھ میں لیا تھا اور وہ 15 لاکھ کا ہو گیا، ادھر کیا ہو گئی؟ بھاؤ گر گیا۔ اب بھاؤ گر گیا تو پھر 15 لاکھ کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ جو موجودہ پرائز ہے، جو موجودہ قیمت ہے، اسی پہ زکوٰۃ نکلے گی۔ ہم نے شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کر کے رکھا ہے، شیئر خرید کے رکھے ہیں، ہم نے 1,000 روپے سے خریدا تھا، 1,200 ہو گئی تو 1,200 کے حساب سے نکلے گی۔ ہم نے 1,000 سے خریدا تھا، 800 ہو گئی تو 800 کے حساب سے نکلے گی۔ جو موجودہ قیمت ہے وہ حساب سے نکلے گا۔ تو ہم جو ہے اگر ہم کو زکوٰۃ نکالنے کے مسائل سمجھ میں نہیں آتے تو ہم کسی جانکار کے پاس بیٹھ کر اپنے زکوٰۃ کے مسائل کو پوچھیں، سمجھیں اور زکوٰۃ نکالیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جتنی اس سال آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اللہ نے چاہا آپ کی زکوٰۃ قبول ہو گئی تو آئندہ اس سے زیادہ نکالنے والے بنیں گے آپ۔ زکوٰۃ سے مال کم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ مال میں برکت آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آئندہ جمعہ آئے گا تو آئندہ جمعہ کو آخری عشرہ رمضان کا آخری 10 دن شروع ہو چکے ہوں گے، تو اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری رمضان میں تو 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ تو 10 دن کا اعتکاف کرنا یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم سنت ہے۔ تو اس کی فضیلتوں کو سامنے رکھ کر رمضان کا موقع جانے، اس کے بعد ہم کو رمضان ملتا نہیں ملتا، تو اس رمضان کو غنیمت سمجھ کے ہم اعتکاف میں اپنے وقت کو لگانے کی 10 دن کی ترتیب بنائیں۔ اگر اللہ نے سہولت دی ہے، نوکری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کاروبار میں تھوڑا آگے پیچھے کر کے ایڈجسٹ ہو سکتا ہے تو ہم کر لیں دوستو، انشاءاللہ رمضان میں خوب ہم کو نفع ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح سے ہم روزے رکھتے ہیں، اپنے اعمال کی فکر کرتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو بھی اعمال کا موقع دیں۔ افطاری اور سحری کے چکر میں ان کو جھونک نہ دیں کہ بس وہ کھانے پکانے میں لگے رہے اور رمضان یوں ہی گزر جائے۔ ہم سے زیادہ تو عورتوں کی فکر کی ضرورت ہے، کیونکہ مرد بنتا ہے دیندار تو فرد بنتا ہے دیندار۔ مرد بنتا ہے تو ایک ہی آدمی دیندار بنتا ہے، اور جب عورت دیندار بنتی ہے تو نسلیں دیندار بنتی ہیں، کیونکہ ہمارے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری عورت کے ذمہ ہے۔ ہمارے بچے بچیاں اپنی ماں کے ساتھ زیادہ وقت رہتے ہیں، تو ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے گھر کا ماحول بنے، عورتوں میں دین آئے۔ یہ بہت اچھا موقع ہے، اگر رمضان میں آپ ان کی خبر گیری لیں گے، ان کو دین سکھائیں گے، تھوڑا جذبہ اور شوق پیدا کریں گے تو رمضان کے بعد بھی ان کا عمل پر جمنا آسان ہوگا، ورنہ رمضان کے بعد وہ آپ کو ہاتھ رکھنے نہیں دیں گے، رمضان کے بعد آپ کو کچھ بولنے نہیں دیں گے۔ رمضان ایک اچھا موقع ہے، تو کریں گے اس کی فکر۔ اللہ رب العزت